اور اس نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ اس نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی سر سے لے کے پاؤں تک جو بدن ہے اور اس بدن کے اندر جو روح ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بدن اور روح کو کس نہج پہ پہنچانا چاہتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ نماز جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز حقیقت میں کیا ہے؟ اور آج ہم جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے اور یہ اس وقت جو پوری کائنات کے اندر لوگوں کے اندر بے شمار قسم کے امراض، جسم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے جو لوگ مبتلا ہیں، اس کے پیچھے اس نماز کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ نماز ہمارے ان سارے پرابلم کو کس طرح سالو کرتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز کیسا خوبصورت عمل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں رب تعالی ہمیں ہمارے گھروں سے، ہماری دکانوں سے، ہمارے کاروبار سے اور جہاں ہمارے دل لگے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کے رب تعالی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنے سارے کام چھوڑو، جب میرے گھر سے مؤذن صدا لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تمہارے سارے کام چھوٹے ہیں، تم جس کام میں لگے ہوئے ہو اس کو چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا کام بیت اللہ کا طواف ہے، مگر جب اس عمل کی باری آتی ہے، اس نماز کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی روک دو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز نہیں تھی، یہ حقیقت میں ہمارے بدن اور روح کی سب سے قیمتی وہ نعمت تھی جس کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ یہ نماز انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھاتی ہے اور عرش کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ یہ نماز میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے ہماری سوچ کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ اس کے اندر رب تعالیٰ ہمیں کون سی چیز دینا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھو تو یہ سوچ لو، تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے، تمہاری یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اس وقت اپنے رب کے سامنے ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ ایمان کا لیول نہیں بنتا، تم اس نہج پہ نہیں پہنچ پاتے، تو یہ سوچ لو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کو رب تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
یہ نماز ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے، کمیونیکیٹ کرتی ہے، لنک اپ کرتی ہے۔ زمین پہ رہ کے ہم اپنے رب سے کس طرح سے کنورزیشن کر سکتے ہیں، کس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ وہ بہترین پروسیس ہے، یہ وہ بہترین عمل ہے جس میں رب تعالیٰ ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے۔ اور آج ہم لوگ یہ جو ان گنت سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اس میں انوالو کیوں ہو گئے؟ آج ہر طرف یہ نفسیاتی مریض، یہ نفسیاتی امراض، اس کی برمار کیوں ہو گئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم نماز کے پیچھے جو فلسفہ تھا، جو نماز کی ایکچوئل فلسفی تھی، جس میں رب تعالیٰ ہماری مینٹیلٹی کو، ہماری ذہنی اپروچ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن میں 5 ٹائم، 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے برین کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے نماز کو دن میں 5 بار فرض کیا کہ سب سے پہلے یہ ذہنی طور پہ، یہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، میرے سارے کام، میرا کاروبار، میری تجارت، میری وزارت، میری پڑھائی، یہ دنیا کے جتنے ہمیں چمکتے دمکتے یہ بزنس نظر آ رہے ہیں، یہ جس کو آج ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، یہ نماز کے سامنے چھوٹے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے، ان کو پشت کر کے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں ذہنی طور پہ اس مقام پہ لانا چاہتا ہے جس کو ہم حقیقت میں اپنا اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پریکٹیکلی رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس نے واقعی مجھے بڑا مانا، یا اپنی دکان کو، اپنی پڑھائی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنی شعور کو، اپنے فہم کو بڑا جانا۔ آج ہم لوگ ذہنی طور پہ بیمار کیوں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زبان سے بڑا کہا، لیکن کیا میرا دل اس بات کو کمٹمنٹ کر چکا ہے؟ کیا ایگری کر چکا ہے؟ کیا میں اس بات کو مان چکا ہوں کہ میرا رب بڑا ہے؟ سچ بتاؤ کتنے ہیں جو آج یہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہم نے میرے محترم بھائیوں اپنے رب کو اس طرح بڑا جانا ہی نہیں۔ اگر میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میں نے اپنے رب کو بڑا جانا ہوتا تو میرے بدن کی کیفیت کیا ہونی تھی؟ میری سوچ کی کیفیت کیا ہونی تھی؟ میرے محترم بھائیوں، جس طرح صحابہ نے اللہ کو بڑا جانا اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ان کے اوپر خشیت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کے بدن کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کی سوچ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ میرے محترم بھائی، ان کے بدن کانپ رہے ہوتے تھے، ان کے بدن پیلے پڑ جاتے تھے، ان کے اندر خوف کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس میں میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رب تعالیٰ ہماری ڈائریکشن سیدھی کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کیوں کیا؟ ہمیں ایک دن میں 5 بار اپنے گھر کیوں بلایا؟ کیونکہ رب تعالیٰ سب سے پہلے میری مائنڈ کی ڈائریکشن
اسٹریٹ کرنا چاہتا ہے، مجھے اسٹریٹ وے پہ لانا چاہتا ہے، مجھے اس صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے جس پہ چلنے والوں پہ رب تعالیٰ نے انعام نازل کیا، جو سکسیسفل ہوئے، جو پوری دنیا کے لیے سمبل بنے، جو ماڈل بنے، جو رول پلے کرنے والے لوگ، انعام یافتہ لوگ، میرا رب مجھے ان کی صف میں، ان کی کیٹیگری میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ مگر میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے مسجد میں آئے کتنے؟ مسلمانوں کی کتنی تعداد مسجد میں آتی ہے؟ اور جو مسجد میں آئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کے وقت ان کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ ان کی ذہنی اپروچ کیا ہے؟ کیا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، کیا ہماری سوچ ایسی بنی؟ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے درمیان اس وقت یہ جو ذہنی امراض اس کی بھرمار کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سبب یہ ہے ہم نے نماز کو اس منہج پہ، اس نہج پہ، اس طریقے پہ جانا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں مسجد میں کیوں لانا چاہتا ہے؟ ہمارے دل ایک ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہو قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ کیوں ملانا تھا؟ اللہ تمہارے دلوں کو ملائے گا، اللہ ہمارے دلوں کو ملانا چاہتا ہے۔ جب ہمارا قدم قدم کے ساتھ ملے گا، کندھا کندھے کے ساتھ ملے گا تو دل آپس میں مل جائیں گے۔ یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو رب تعالیٰ نے انعام کے طور پہ دیا ہے۔ اس عمل سے ہمارے درمیان محبت آنی تھی، پیار آنا تھا، ہم نے ایک دوسرے کے قریب ہونا تھا، ہمارے دلوں نے آپس میں ملنا تھا۔ کب ملنا تھا؟ جب ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرتے، ہماری یہ سوچ ہوتی کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، یہ سوچ ہمارے درمیان سے وہ سارے کلاسیفیکیشن کو ڈیلیٹ کرنے والی تھی، فارمیٹ کرنے والی تھی، اریز کرنے والی تھی۔ آج یہ جو ہمارے اندر برادریوں کے بت آ گئے، یہ نماز ہمارے درمیان سے ان بتوں کو توڑنے کے لیے آئی تھی۔ ایک صف میں رب تعالیٰ نے سب کو کھڑا کر کے یہ بتلا دیا اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا نماز پڑھنے کے باوجود، مسجد میں آنے کے باوجود، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود، کیا ہمارے اندر سے یہ کلاسیفیکیشن ختم ہوئی؟ یہ تعصب، یہ خاندانوں کے بت، یہ برادریوں کے بت کیا ہمارے درمیان سے نکلے؟ سبب کیا ہے؟ نبی کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم قدم کے ساتھ قدم ملاتے، دل ایک ہو جانا تھا۔ جب دل ایک ہو گئے تو کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص یہ گلہ کرتا ہے، پیار ختم ہو رہا ہے، محبت ختم ہو رہی ہے، دل دور ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لائے۔ جو کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو جو وظیفہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس کو کبھی ہم نے سوچا؟ اگر میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لاتا، اپنے ساتھ کھڑا کرتا، اس کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا،
سچ بتاؤ دل ملنے تھے کہ نہیں ملنے تھے؟ اگر میں اپنے بھائی کو لے کے آتا، اگر میں اپنے دوست کو لے کے آتا، مگر افسوس آج ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ 95% نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو 5% پڑھتے ہیں وہ فکر کریں قرآن میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدترین چور، بدترین چور، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اور سچ بتاؤ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ یہ ہمارے درمیان محبت کیوں نہیں رہی؟ احترام کیوں نہیں رہا؟ اکرام کیوں نہیں رہا؟ ہمارے دل دور ہو گئے۔ اور دل دور کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے وہ رائٹ وے، وہ صراط مستقیم اس کو چھوڑ دیا جس کے اوپر انعام اترتا تھا، جو انعام یافتہ تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نماز میں خلا کر چھوڑے گا، جو نماز میں خلا چھوڑے گا اللہ ان کے دلوں میں خلا ڈال دے گا۔ جو اپنی صف کو ٹیڑھا کرے گا، یہ کیوں نہیں ڈرتے اس بات سے کہ اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، ان کے ایمان کو ٹیڑھا کر دے؟ آج ہمارے ایمان ٹیڑھے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ سبب ایک ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ یہ ہمارے اندر یہ معاشرتی مسائل کیوں ہیں؟ اسلام کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، فطرت کو چھوڑا ہے۔ حکیم لقمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ بیماری صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑ دینا، فطرت کو چھوڑ دینا۔ آج ہم نے ہر لحاظ سے فطرت کو چھوڑا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، اسلام فطرت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج نمازیں ہم اس سے غافل ہو گئے، ہم اس سے غافل ہو گئے۔ یہ نماز نہیں تھی، یہ وہ پراپر عمل تھا، یہ وہ کمپلیٹ ایک پروسیس تھا جس نے ہمارے معاشروں کی اصلاح کرنی تھی۔ نماز میں کھڑا کیسے ہونا تھا؟ اپنے سینے کے مطابق اپنے قدم کو کھولنا تھا۔ کیوں سینے کے مطابق کھولنا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ ہماری نسل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہمیں قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ قیام حقیقت میں ہمیں قائم کرنے کے لیے ہے، اور آج ہم اپنے اس قیام سے غافل ہیں۔ کھڑا کیسے ہونا تھا؟ جب ہم اپنے سینے کے مطابق اپنے قدم کو کھولیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بے شمار بیماریاں صرف نماز کو پراپر طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت سارے بھائی آج ایزوسپرمیا کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے اندر ان کا سپرم کاؤنٹ کم ہو رہا ہے، امپوٹینسی آ رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا پتہ نہیں، نماز میں کھڑا کیسے ہونا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری نسلیں برباد کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ لوگ نامرد ہو رہے ہیں، بے اولادی اس کی شرح روز بڑھ رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ اور اس کھڑے ہونے کے پیچھے جو لاجکس تھی اس کا علم نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں قائم کرنا چاہتا ہے، ہماری پشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پشت نسل ہے، پشت نسل ہے،
اللہ ہماری پشتوں کو قوی کرنا چاہتا ہے، ہماری پشتوں کو قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے نماز میں قیام دیا۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باڈی میں یہ جو ٹیسٹیز ہیں اس کو باڈی سے باہر رکھا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے سپرم ہیں، وہ سپرم جس سے فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ لوگ اپنے پاؤں اپنی چھاتی کے مطابق کھولو گے تو آپ کے جو تھائز ہیں یہ آپ کے ٹیسٹیز سے دور ہو جائیں گے، اور زمین کے اندر جو فورس آف گریوٹی ہے وہ اس کو مضبوط کرے گی، اور اس سے آپ کی جو ہپ ہے، جو آپ کی ٹیل بون ہے، یہ ہمارا دماغ، یہ جو ہمارا برین ہے، یہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ اسپائنل کارڈ اینڈ پہ جا کے ہماری کوکسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر ورٹیبریٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسک رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمر کو، ہماری پشت کو، ہماری نسل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے قیام دیا۔ اللہ ہماری نسلوں کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور آج نسلیں کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہونے کا طریقہ، میرے محترم بھائیوں، جو شخص اپنے سینے کے مطابق اپنے قدم کو کھولے گا اس کی کمر مضبوط ہوگی، اس کی اسپائنل کارڈ مضبوط ہوگی، اس کے جو ورٹیبریٹ کے اندر ڈسک ہیں وہ پراپر اپنی جگہ پہ آئے گی۔ اور آج ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، بھول گئے، اور یہی سبب ہے، اس کی سزا ہے، لوگوں میں امپوٹینسی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قیام کے ذریعے سے ہماری کمر کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندر کے جتنے نیگیٹو تھاٹس تھے اس کو اللہ تعالیٰ ڈرین کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن میں 60,000 ڈفرنٹ ریڈیشن ہمارے برین کے ساتھ ٹکراتی ہیں، جس کو تھاٹس کہتے ہیں۔ ہمارا برین ان ریڈیشنز کو پکڑتا ہے، یہ ساری ریڈیشنز کرنٹ ہیں۔ اللہ سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آپ کو پریشر پوائنٹس رکھے ہیں جن کو رب تعالیٰ پریس کرتا ہے۔ جتنا قیام طویل ہوگا، جتنا قیام لمبا ہوگا، میرے محترم بھائیوں، وہ پوائنٹس اتنے پریس ہوں گے۔ رب تعالیٰ ہمارے بدن سے ان ساری بیماریوں کو، ان تکالیفوں کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہتا ہے جو اس ریڈیشن کے اکارڈنگ ہمارے برین نے پکڑی۔ وہ جو 60,000 ڈفرنٹ ریڈیشنز آئی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہتا ہے۔ زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے، اس کا کام ایوری اننیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارب کرنا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کیسا ہوتا تھا؟ طویل قیام تھا، لمبا قیام تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز نہیں ہے، یہ ہماری بقا ہے، یہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے، یہ ہمارے جسم کے جتنے باڈی کے پارٹس ہیں ان کی نیڈ ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں دو گے واللہ آپ کا بدن بھی کمزور ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ریسائٹنگ ہے، اس میں جو تلاوت ہے، یہ جو قیام میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو آدھا اپنے لیے آدھا اپنے بندے کے لیے تقسیم کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو آپ نے منہ سے ساؤنڈ نکالا اس کے اندر انرجی کتنی ہے، اس کی فریکوینسی کتنی ہے، اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کا اورا کیسا ہے،
اس کا کلر کیسا ہے، اس کا امیج کیسا ہے، واللہ آپ دھنگ رہ جائیں۔ آج سائنس پروو کرتی ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ بولتے ہیں، ہر لفظ اس کا ایک کلر ہے، اس کا ایک امیج ہے، اس کا ایک اورا ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ سچ بتاؤ، جب ہمیں کوئی گالی دیتا ہے ہماری باڈی میں کیا ری ایکشن آتا ہے؟ وہ گالی نہیں، گولی کی طرح ہٹ کرتی ہے۔ جب ہم گالی سنتے ہیں تو کیسے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہماری ہارٹ بیٹ کتنی تیز ہوتی ہے، ہمارا بریتھنگ ریٹ کہاں جاتا ہے، ہماری آنکھیں کیسے ریڈ ہوتی ہیں، ہمارے منہ میں سلائیوا کیسے آتا ہے، ہمارا برین کیسے معاف ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ہیجانی کیفیت کیوں آ جاتی ہے، ہمارے باڈی پہ سویٹنگ کیوں شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں ہیجانی کیفیت کیوں آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہم ابیوز ساؤنڈ سنتے ہیں تو سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے برین میں کچھ کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں، ہمارا برین کچھ کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ جب گالی سنتے ہیں ہماری باڈی سے ایڈرینالین نکلتا ہے، وہ جیسے ایڈرینالین نکلا اس نے میری بلڈ ویسلز کو ایک دم کھول دیا، اور یہ ایڈرینالین میری باڈی میں کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، گالی، اب سچ بتاؤ، گالی بڑی ہے کہ قرآن؟ آج قرآن ہمارے جسم پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے پیچھے سبب ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، کیونکہ جس طرح ہم گالی کو سنتے ہیں، جس انٹینشن سے سنتے ہیں، کیا اس انٹینشن سے کبھی قرآن سنا؟ کیا کبھی سورۃ فاتحہ کو اس انٹینشن سے سنا؟ میرے محترم بھائیوں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چونکہ گالی ہم جس انٹینشن سے سنتے ہیں، سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ کسی نے گالی دی تو ہم کہتے ہیں یہ گالی اس نے میری ماں کو دی، میرے باپ کو دی، میری بہن کو دی، مجھے دی۔ لیکن سچ بتاؤ، جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں مخاطب کون ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا یہ سورۃ فاتحہ میرے لیے ہے؟ یہ جو سورۃ فاتحہ کو تقسیم کیا گیا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سورۃ فاتحہ نہیں تھی، یہ ساؤنڈ پاورفل انرجی ہے۔ اس نے روح کو طاقت دینی ہے، اس نے ہمارے برین میں، ہمارے برین کے بیک آف مائنڈ میں وہ امیجز دینے ہیں جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان ورسز کو بار بار ہر رکعت کے اندر کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟